مرد کتا تو نہیں ہوتا مگر کاٹ بھی لیتا ہے، ہوس میں آ کے عورت کے پیر چاٹ بھی لیتا ہے۔ عجب محبت ہے اس آدم کے بیٹے کی، اپنی ہی محبوبہ کو اپنے دوستوں سے بانٹ دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بڑھ جانے والا جو ناسور بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اغیار کی، مغرب کی تہذیبوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یا یوم محبت اور یوم عاشقی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو چلے آج ہم اس ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کے بارے میں کچھ آپ سے کچھ اہم نکات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے اسلام میں اس کا کسی قسم کا کوئی بھی جواز نہیں ملتا، بلکہ اسلام میں اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں یہ حرام ہے۔ ایک کیتھولک عیسائی جو جرمنی میں گیا تو وہاں پر ابھی تک عیسائی مذہب تھا وہ وہاں پہ پاس نہیں ہوا تھا، تو وہاں پہ گیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا کلوڈس، جو جس کا بادشاہ کا نام تھا، اس نے ایک عجیب قسم کا معاملہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جو بھی بندہ فوجی ہوگا اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر وہ فوجی شادی کرے گا تو اس کا پیچھے جو دھیان ہوگا وہ اس کی بیوی کی طرف رہے گا، وہ اچھے طریقے کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتا، لہذا کسی بھی فوجی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب یہ جس کا نام ویلنٹائن ہے، تاریخ میں اس طرح کا نام اس طرح آتا ہے ہسٹریکل میں، اس نے ایسا کام کیا کہ جو بھی فوجی واپس چھٹی کے لیے آتا اس کو ایسا کرتا کہ اس کا کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بناتا، اور رشتہ بنانے کے بعد ان دونوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات چلتی 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 بادشاہ کے کانوں تک پہنچی کہ یہ فلانا بندہ ہے، اس معاشرے سے آیا ہے، عیسائی ہے، تو یہ عیسائی ہے اور آ کر کے اپنی نئی تعلیم دے رہا ہے جبکہ یہ میرے خلاف جا رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس نے اس ویلنٹائن آدمی کو اٹھا کر کے اس کو زندان میں بند کر دیا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ نبینی تھی، یہ راہب تھا، اس کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو اچھے طریقے سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں اور برابر طریقے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں بن جائے، اس کے ساتھ شادی کریں آپ۔ لیکن وہ جو تھا یعنی کہ وہ راہبانیت والے تھے اور جو یعنی کہ پادری قسم کے تھے، ان میں شادی کا جواز ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پھر ایسا کیا کہ ان تمام جرموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جو ویلنٹائن آدمی تھا اس کے لیے پھانسی مقرر کر دی۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ جب بھی بادشاہ نے اس کو پھانسی دی، اس کو سولی پہ چڑھایا، تو اتفاقاً طور پہ وہ جو دن تھا وہ 14 فروری کا دن تھا اور 15 فروری کی رات تھی۔ پھر جب وہ فوجی وغیرہ تھے اور جو عورتیں تھیں، جب وہ واپس آئیں، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے رشتہ کروانے والے کا جو رشتہ کروایا تھا وہ سولی چڑھ چکا ہے، وہ آتے اور اس کی یاد میں آ کر کے پھول پیش کرتے اور اس کی قبر پر اس طرح کے قسم کی رسومات ادا کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آج سے 1700 سال قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ بات دب گئی، دبتے دبتے بات بالکل ختم ہو گئی۔ آگے 17ویں صدی میں یہ بات پھر دوبارہ شروع ہوئی۔ بات اس طرح شروع ہوئی کہ لوگوں نے پھر اس کی نبی کھچی جو رسومات تھی اس کو اٹھانے کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ جو قسم کے یہ گفٹ تھے یا ویلنٹائن کارڈ تھے نا، انہوں نے وہ بانٹنا شروع کر دیے، بیچنا شروع کر دیے۔ جب یہ کام کیا تو لوگوں کی دکانداری بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگ اس کام میں اور زیادہ ملوث ہونا اور اس کام کو اچھے طریقے سے مزین کرنا، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر جب 18ویں صدی آئی تو ایک قسم کا ایک بارڈر لگایا جاتا، اس کے ایک طرف مرد ہوتے تھے اور دوسری طرف عورتیں ہوا کرتی تھی۔ عورتیں اپنا نام لکھ کر کے اپنا کارڈ جو تھی وہ مردوں کی طرف ڈال دیا کرتی تھی، اور جو مرد تھے وہ اپنا نام اور کارڈ لکھ کر کے وہ عورت کی طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جس مرد اور عورت کا جو کارڈ ہوا کرتا تھا، نام ہوا کرتا تھا، اور جب کمپیریٹو ہوتا تھا تو اس مرد اور عورت 1 سال تک کٹھے رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آج 14 فروری ہے، آج سے لے کر کے آگے کی 14 فروری تک وہ مرد اور عورت اکٹھے رہا کرتے تھے۔
اس میں قسم کے ان کے جنسی تعلقات بھی ہوتے، ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہوتا، سب قسم کے ان کا کام ٹھیک ہوتے. پھر اگر ان کو ایک سال میں یہ بات سمجھ آتی کہ وہ ایسے ہی مل کے رہ سکتے ہیں تو وہ آگے شادی کر لیتے. اگر وہ ایسے ملنے کے یعنی کہ مل کے رہتے اور ان کے آپس میں جو تھے جذبات نہ ملتے، ان کے آپس میں نفسیات نہ ملتی، تو وہ علیحدگی اختیار کر لیتے تھے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا، چرچ والوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، تو 1800 میں آ کر کے انہوں نے، چرچ والوں نے یہ جو کام تھا وہ بند کر دیا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے محبت کو غلط قرار دیا ہے؟ اسلام نے محبت کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام نے محبت میں رنگ بڑھا ہے. رنگ اسلام نے اس طریقے سے بڑھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو بجائے اس کی عزت نوچنے کی، بجائے اس کی کہ وہ اس کی عزت کی دجیاں اتارے، اس کی دجیاں اڑائے، اس نے شریعت نے اس کے لیے یہ کام نکالا ہے کہ وہ مرد ہے وہ عورت کو اچھے طریقے کے ساتھ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر کے اپنا ایمان مکمل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا جانسار ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مغیث اور ان کی بیوی بریرہ وہ آپس میں میاں بیوی تھے. جب جو بریرہ تھی اس کے مالک نے بریرہ کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد اب اسلام کا قانون ہے کہ جب بھی یعنی کہ غلام اور یعنی کہ غلام ہو، عورت ہو اور مرد ہو، اگر آزاد ہو جائے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ چاہے وہ ازدواجی رشتہ میں بندے رہیں، چاہے وہ علیحدہ ہو جائے. جبکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی تھی اور پیاری بھی تھی، تو مغیث تھے ان کے بارے میں رویا کرتے تھے. کسی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پریشان بھی رہتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں. آپ جائیے، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر کے حضرت بریرہ سے کہیں کہ وہ حضرت مغیث کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں، یا دوبارہ ان کے ساتھ میل شروع کر دیں، ان کے ساتھ دوبارہ ریلیشن شروع کر دیں، رجوع کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر کے حضرت بریرہ سے پوچھنے لگے کہ تم مغیث کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ انہوں نے آگے سے عرض کی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، شریعت کا قانون ہے کہ غلام آزاد ہونے کے بعد نہیں رہ سکتے، میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں ہے. تو پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں پہ طلاق ہو چکی ہے، اگر بندے نے جلدی میں آ کر اس طرح کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اسلام اس طرح کی محبت کو جوڑنے کا حکم دیتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے حضرت بریرہ کے پاس سفارش لے کر گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیث کو میں نے بازاروں میں روتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے محبت میں آ کر کے پاگل بن کر خودکشی نہیں کی. آج کے نوجوانوں کی طرح اپنے بازو میں بلیڈ لگا کر کے ٹرین کی پٹریوں کے آگے کود کر کے اور اس کے علاوہ دریا کے ڈیموں میں چھلانگیں لگا کر کے اپنی جانوں کے نذرانے ادا نہیں کیے. تو حضرت مغیث کی زندگی ہم کو سبق دے رہی ہے کہ محبت، اسلام محبت کا قائل ہے اور محبت دینے کا بھی لینے کا بھی قائل ہے. اور حضرات آج ہم بات یہ ہے کہ جو آج ہمیں معاشرہ چل چکا ہے کہ آج جو ہے تمام قسم کے رواسم جو ہے اور اس طرح کے طرح طرح کی جو باتیں ہیں یہ آج اغیار کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں. آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی شریعت کو پشے پس ڈال کر کے آج ہمیں تمام قسم کی جو باتیں تھی، تمام قسم کی جو سنتیں تھی، آج ہم نے اغیار کی سنتوں کو زندہ کر دیا ہے. اقبال کو پھر کہنا پڑا کہ کون یاد رکھے گا ہم کو اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے ورنہ کچھ بھی یاد نہیں، ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے یاد ہیں، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. نچاتے ہیں سریام محفل میں بنتے ہوا کو، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. شاید کہ ہماری تباہی کا سبب بھی یہی اقبال، ہم کو سب کچھ یاد ہے لیکن خدا یاد نہیں. آج ہم کو انگریز کے طریقے، انگریز کے رواسم، انگریز کی بدعات، انگریز کی خرافت سب کچھ یاد ہے، لیکن نہیں یاد تو آقا علیہ السلام کے غلاموں کی ہم کو ادائیں یاد نہیں ہے. اور ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو معاشرے پائی جاتی ہے، ہم جو تمام سال کی جو بات ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ہم اس کو ایک دن میں سمیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ہے اور آگے کہا سب سے زیادہ میرے پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے. 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے. چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. وہ جو باپ اور جو ماں وہ جو ہے پیدا کرنے کی سختیاں برداشت کرتی ہے، اور باپ جو ہے کماتے کماتے اس کی اپنی جو کمر ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے،
وہ صرف ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا آپ نے محبتوں والا کہ جاؤ ان کے اولڈ ہاؤس میں جاؤ اور ہمیں جا کر ان کو اچھے گفٹ دو اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں سے اپنے بوڑھوں کو نکال کر رکھ دو. اور عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ایک طرف جو ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور 14 نومبر کو چلڈرن ڈے منایا گیا تھا. وہ حرام کام آج سے 9 ماہ بعد یعنی کہ انہوں نے غلط کام کیا اور 9 ماہ بعد جا کے وہ بچوں کی صورت میں باندھے اپنے ماضر وجود میں. تو آج پھر اب تجھے کیوں شکوا ہے کہ بچے گھر نہیں آتے؟ اب تجھے کیوں شکوا ہے کہ بچے گھر نہیں آتے؟ وہ پتے سوکھ جاتے ہیں، وہ درختوں پہ نہیں ٹکتے. تو کیوں بے گھر کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو؟ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے. حیات باقی، ملاقات باقی. وما توفیقی